بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة رواه ابن ماجه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں سمجھانے کے لیے اور صحیح علم سے روشناس کرانے کے لیے ایک بات سمجھائی ہے، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ کے ہاں قرب حاصل کرنا، اللہ کے ہاں قرب اور مقبول درجہ حاصل کرنے کے لیے مال و اولاد یہ کوئی ضروری نہیں، ایمان اور اعمال صالحہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کو یہ دھوکہ ہوتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ مال کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہے، اچھا ہے، دولت بہت زیادہ ہے، اولاد بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھوکے سے، اس آیت کے ذریعے سے پردہ ہٹایا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مقرب اور ہمارے مقبول ہونے کی نشانی مال و اولاد کی کثرت نہیں ہے، بلکہ ہمارے مقرب اور مقبول ہونے کی نشانی وہ ایمان ہے، اعمال ہیں، اس کے ذریعے سے انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ ایمان والے کو جب نصیب ہو جاتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی ایمان کے احکام کے مطابق گزارے، شریعت کے مطابق گزارے۔ تو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم ہو، جس علم کی روشنی میں، علم دین کی روشنی میں وہ اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار سکے، ایسے علم کو علم دین کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور پیدائش کا جہاں تذکرہ فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کی طرف سے اٹھنے والے سوال کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، اب آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک اور مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے آپ پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایسے علوم سکھائے، ایسے علوم دیے اور فرمایا کہ ان علوم کا اظہار کرو فرشتوں کے سامنے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان علوم کا اظہار کیا فرشتوں کے سامنے تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی اہمیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ فرشتوں کے سامنے آیا۔ تو انسان کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے بیان کر دیا کہ تمہارا مقام وہ علم دین سے ہے، وہ ایمان سے ہے، وہ اعمال صالحہ سے ہے۔ علم دین کی روشنی میں انسان زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بہتر گزار سکتا ہے، اور اگر علم دین سے دوری ہو، دین کا علم اس کے پاس نہ ہو تو اس کو کیسے معلوم چلے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں، احکامات کا کیسے معلوم چلے گا، حلال و حرام کا کیسے معلوم چلے گا، جائز و ناجائز کا کیسے معلوم چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان، اس آدم کی شان کو بڑھایا علم کے ذریعے سے کہ علم ہوگا تو تمہارا مقام ہوگا، تمہارے پاس علم دین ہوگا تو تمہارا مقام اور مرتبہ ہوگا ساری مخلوق پر۔ پھر علم دنیا میں دو طرح کے ہیں، دنیاوی علم اور دینی علم۔ دنیاوی علم اور ان علوم کو تو سبھی جانتے ہیں، اور اس کی عظمت اور اس پر یعنی اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دلانے کی اہمیت بھی سب کے دلوں میں ہے۔ لیکن علم دین جس سے اس انسان کا مقام اللہ نے بلند کیا ہے، اس سے دوری ہے، اس کی فضیلت کا علم نہیں، اس کا مقام معلوم نہیں کہ یہ علم دین ہے کیا۔ اس سے دوری اس درجے کی ہے کہ ہم دنیاوی علوم کو سکھانے کو تو ضروری سمجھتے ہیں، اور اگر ہمارے بچوں میں، اولادوں میں دنیاوی علوم سے کوئی دور رہ جائے تو اس کو جاہل سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر یہی دینی علوم سے کوئی معاشرے کا نوجوان خالی ہو، اس کے پاس نہ قرآن کا علم ہو، نہ حدیث کا علم ہو، نہ جائز ناجائز کی اس کے پاس تمیز ہو، نہ حلال و حرام کی تمیز ہو، اس کو جاہل نہیں سمجھتے۔ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، ان فضائل کی روشنی میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ علم نہیں وہ دنیا کا بڑا جاہل ہے اور آخرت کا بھی جاہل ہے، اور جس کو یہ علم نصیب ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بڑی خیر کا ارادہ کر لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ، دین کے مطابق زندگی گزارنے کا شوق، طریقے، راستے اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو یہ آپ کی خدمت میں پہلے سے پانی لا کر رکھ دیا کرتے تھے وضو کے لیے۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھے تو دیکھا کہ لوٹے میں پانی پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے خوش ہو گئے، فرمایا کس نے رکھا ہے؟ عبداللہ نے، میں نے رکھا ہے۔
اچھا، آپ خوش ہو کر فرمانے لگے کہ میں تمہارے لیے دعا دیتا ہوں، تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ تمہیں دین کی سمجھ عطا فرما دے. اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ میں ان سے بڑا مفسر یعنی قرآن کو جاننے والا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر بھی جب تفسیر کی چیزوں میں پوچھتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس کو بلاتے تھے، بھائی ان سے پوچھو اس آیت کی صحیح تفسیر کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دعا دی ہے تو علم دین کی دعا دی ہے کہ یہ ایک ضروری چیز ہے. حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں تشریف لے گئے اور بازار میں جانے کے بعد لوگ اپنے کاروبار میں مصروف تھے. آپ نے جا کر اعلان کیا کہ لوگوں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں کاروبار میں لگے ہوئے ہو. تو جیسے ہی لوگوں نے یہ اعلان سنا ابو ہریرہ کی زبان سے تو ایک دم سارے بھاگے کہ واقعی کوئی مال تقسیم ہو رہا ہوگا. اور وہاں دیکھا وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی. ابو ہریرہ وہیں بازار میں کھڑے ہوئے تھے کہ دیکھتا ہوں یہ لوگ واپس آ کر کیا کہتے ہیں. تو واپس سارے لوگ آ گئے اور کہا کہ ابو ہریرہ آپ نے تو کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، ہم تو مسجد نبوی میں دیکھ کر آئے وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا، وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی. تو ابو ہریرہ نے پوچھا کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ کہا کہ وہاں ہم نے دیکھا 2-3 حلقے لگے ہوئے تھے جہاں لوگ دین سیکھ رہے تھے، دین کے مسائل کا مذاکرہ ہو رہا تھا، قرآن کریم سکھایا جا رہا تھا، احادیث کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چل رہا تھا. تو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہی تو ہے دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے علم دین کو میراث کی شکل میں چھوڑ کر گئے ہیں، اسی کو تو حاصل کرنا ہے. لیکن آج افسوس ہے کہ ہم اس علم دین کی اہمیت سے، اس کی ضرورت سے بالکل ناواقف ہیں. اس کی ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ دنیاوی علوم کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں اور کتنا اس پر مال لگاتے ہیں، اور دینی علوم کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں اور کتنا اس پر مال لگاتے ہیں. قرآن کریم پڑھانے والے جو آتے ہیں ان کے لیے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ وہ بھی کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، اور دنیاوی علوم کو پڑھانے کے لیے جو آتے ہیں ان کے لیے گھنٹوں گھنٹوں. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے ابو ذر، اگر تو قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور اگر تو پورا باب کوئی سیکھ لے مسائل کا، علم دین کا کوئی باب سیکھ لے، کوئی پورا مضمون سیکھ لے تو یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے. آپ اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں جب کوئی انسان مرتا ہے تو وہ اپنے نفع کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں مرتا، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو اس کو نفع پہنچائے. ہاں علم دین ہے، اگر اس نے علم دین سیکھنے سکھانے میں کسی کو لگا دیا تو یہ چیز اس کو نفع پہنچاتی رہے گی مرنے کے بعد بھی. تو دینی علوم کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ ابھی ہمیں نہیں ہے. اس کا اندازہ جب انسان دنیا کی زندگی کی آنکھیں بند ہوں گی پھر اندازہ ہوگا کہ اس علم کی کیا قدر ہونی چاہیے تھی اور کتنا اس کا مقام ہونا چاہیے تھا اور کتنی اس کو اہمیت دینی چاہیے تھی اور اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو اس کے سیکھنے میں کتنا لگانا چاہیے تھا، اپنی زندگیوں کو اس میں کتنا لگانا چاہیے تھا، اپنے اوقات کو اس پہ کتنا لگانا چاہیے تھا. لیکن ہم نے اس میں بہت کوتاہی کی ہے، بہت کوتاہی کرتے ہیں. کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ساری زبانوں کو، بہت ساری زبانیں بولنا جانتے ہوں گے اور اچھی طریقے سے بولنا جانتے ہوں گے، لیکن قرآن کی زبان اور قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے. اس سے اہمیت کا معلوم چلتا ہے کہ اس علم کی اہمیت کی کمی ہونے کی وجہ سے اس کے سیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. ایک حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں
کہ فرشتوں کو اس کے اعزاز میں لگا دیتے ہیں کہ فرشتے بچھاؤ، وہ پر بچھاؤ اپنے، اور وہ اپنے پر اس شخص سے ملتے ہیں، لگاتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہے، اللہ کا دین سیکھنے جا رہا ہے، علم دین حاصل کرنے جا رہا ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ کے احکامات کو جاننے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ اعزاز میں اور اس کی حوصلہ افزائی میں اس کے ساتھ اپنے پروں کو لگاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، تو سمندر کی مچھلیاں اور ساری مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے، ساری مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے کہ اتنے بڑے کام کے لیے نکل رہا ہے، اتنا بڑا اعزاز حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب مختلف لوگ کل پیش ہوں گے تو علم دین حاصل کرنے والے علماء بھی پیش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر فرمائیں گے میں نے تمہیں علم دین سے اس لیے نہیں نوازا تھا کہ آج میں تمہیں عذاب دوں گا، تم نے میرا دین حاصل کیا اور میں نے اس کی حاصل کرنے کی توفیق اس لیے نہیں دی تھی کہ میں آج تمہیں عذاب دوں، تمہیں میں بخشتا ہوں، اور مغفرت کا فیصلہ ہوگا، اور حوض کوثر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جام کوثر پھیلانے کے لیے یہ علماء بھی ہوں گے جو علم دین دنیا میں حاصل کرتے تھے، سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے۔ یہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوقات میں سے کچھ اوقات اللہ کا دین، اللہ کا کلام، احادیث مبارکہ پڑھنے اور سیکھنے کے لیے نکالے، اور زندگی اسی پر لگ جائے، اور اس کی خواہش ہو کہ میں قرآن سیکھتا سیکھتا اللہ کے پاس جاؤں، میں قرآن پڑھتا پڑھتا اللہ کے پاس جاؤں، میں حدیث سیکھتا سیکھتا پڑھتا پڑھتا اللہ کے پاس جاؤں، تاکہ میرا شمار بھی علماء میں ہو جائے۔ اور اب تو آسانی کے لیے، سہولت کے لیے علماء نے ایسی ترتیبیں بنا دی ہیں کہ مختصر اوقات نکال کر علم دین حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آئیں، مختلف جگہوں پر اس طرح کے کورس کرائے جا رہے ہیں۔ دراسات دینیہ کے نام سے 2 سالہ کورس علماء نے عوام کے لیے بنائے ہیں، اس میں ضروری علم، قرآن کریم کی مکمل تفسیر، احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، مسائل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس میں رکھ دیا، اور عربی گرامر کے حوالے سے ضروری عربی گرامر اس میں رکھ دی، معاشرت اور اخلاق سے متعلق ضروری کتابیں اس میں شامل کر دیں۔ ایک نصاب بنا کر علماء نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے طبقے کے لیے جو دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے پورا دن اور سارے مہینے، سارا سال نہیں دے سکتے، ان کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے ایک کورس ترتیب دیا ہے، اور یہ کورس مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں، مختلف مساجد میں دراسات دینیہ کے نام سے کرایا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، اس میں عمر کی بھی کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں، جس عمر کے لوگ بھی اس میں شامل ہونے چاہیے لوگ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب ضعیف تھے، عمر کے ایک اچھے حصے میں پہنچ چکے، تو ایک دفعہ انہوں نے 2 سالہ کورس کیا، تو میں نے ان سے دوبارہ کچھ عرصے بعد ملاقات کی، تو میں نے کہا ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے دوبارہ کورس کر رہا ہوں۔ میں نے کیوں؟ کہا ارادہ یہی کہ دین سیکھتا سیکھتا، قرآن پڑھتا پڑھتا، تفسیر پڑھتا پڑھتا، حدیث پڑھتا پڑھتا اللہ کے پاس جاؤں تاکہ علماء میں میرا شمار ہو جائے۔ تو خوش نصیبی والی سوچ ہے، یہ تو سعادت مندی کی سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اسی حال میں انسان کو اٹھائیں گے کل قیامت کے دن جس حال میں وہ مرا ہوگا، گناہ گاری کی زندگی میں مرا ہوگا تو اسی حال میں اٹھے گا، اور قرآن سیکھتا، حدیث سیکھتا، قرآن پڑھتا، حدیث پڑھتا مرا ہوگا تو اسی حال میں اٹھے گا۔ تو اب تو بہت آسان ہو گیا اپنے آپ کو علماء کی فہرست میں شامل کرنا، اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پڑھنے والے لوگوں میں شامل کرنا بہت آسان ہو گیا۔ روزانہ صرف 2 گھنٹے اس کورس میں دینے ہوتے ہیں، اور 2 گھنٹے میں تفسیر، حدیث، مسائل، جائز ناجائز کے مسائل، معاشرت، اخلاقیات، سارا دین مختصر وقت میں سکھایا جا رہا ہے۔ یعنی ساری تیاری کے ساتھ چیزیں موجود ہیں، اب صرف ہمارے اندر طلب کی کمی ہے۔ اللہ کرے یہ طلب پیدا ہو جائے اور یہ حدیث ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ایک آیت سیکھنے پر 100 رکعت نفل کا ثواب ہے، اور ایک باب، ایک مضمون علم دین کا حاصل کرنے پر 1000 رکعت نفل کا ثواب ہے۔ اور جب علم دین سیکھنے کے لیے کوئی آتا ہے، اس کے قدم اٹھتے تو فرشتے اس کے پر بچھاتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ ایک عظیم کام کرنے جا رہا ہے۔ کسی بھی علم کی یہ شان نہیں، کسی بھی علمی دنیاوی علوم کی یہ شان نہیں کہ جانے پر اتنی رکعتوں کا ثواب مل رہا ہو اور فرشتے اس کو یہ مقام اور یہ اعزاز دے رہے ہوں۔ یہ صرف دینی علم کی شان ہے، علم دین حاصل کرنے والے کا یہ مقام ہے۔ تو الحمدللہ
اس کورس کا آغاز ہم نے علماء کے مشورے سے اپنی مسجد میں بھی کی ہے، یہاں پہ بھی ہم ترتیب بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے داخلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ ترتیب صرف رکھی آپ لوگوں کے لیے گئی ہے کہ وہ طبقہ جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے کہ اب وہ زیادہ وقت نہیں دے سکتا، یہ کاروباری اور دنیاوی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ اب وہ زیادہ وقت نہیں دے سکتا، تو 2 گھنٹے شام کے اوقات میں آ جائیں، کچھ قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھ لیں، کچھ حدیثیں پڑھ لیں، کچھ یاد کر لیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اپنی زندگی میں بہتری اور بہت زیادہ تبدیلی نظر آئے گی۔ اور پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ایک موقع ہے اپنے آپ کو علماء کی صفوں میں شامل کرنے کا، یہ ایک موقع ہے وہ سارے فضائل حاصل کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں تمام احباب سے درخواست کروں گا کہ مختلف جگہوں پر بھی یہ کورس اس وقت شروع ہوتا ہے، رمضان کے بعد ابھی داخلے ہو رہے ہیں، اور ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ حضرات اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے خود بھی اس میں حصہ لیں، اور اگر خود حصہ نہیں لے سکتے تو اپنے بچوں، نوجوان بچوں کو اس میں شامل کریں، اور اگر بچے نہیں شامل ہو سکتے تو اپنے محلے میں اس کی ترغیب چلا دیں کہ آپ کے ذریعے سے کوئی علم دین حاصل کرنے مسجد آ جائے تو آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ کسی کو خیر کے کام پہ لگانے میں وہی ثواب ہے کہ خیر کے کرنے والے کو جو ثواب مل رہا ہے۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں کسی نہ کسی طرح شامل ہو جائیں۔ 2 سالہ کورس ہے، شام کے اوقات میں صرف 2 گھنٹے دینے ہیں، ہفتے میں 5 دن ہے، لیکن ان 2 گھنٹوں میں انشاءاللہ قرآن سے مناسبت، حدیث سے مناسبت اور بہت سارے مسائل، جائز ناجائز کاروبار کے مسائل، زکوٰۃ اور حج کے مسائل، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو اس کورس کے ذریعے سے مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا سنو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔